جناب آج ہوگی 11 ستمبر اور یہ غزل ہے 294 نمبر. اس کا ایک شعر جو ہے اس میں اس قدر مستی کی اور مزے کی چیزیں ہیں کہ میں باقی اشعار میں ٹائم نہیں لگا رہا, صرف اس شعر پہ سیدھا جا رہا ہوں اور اس کی جو ریفرنسز ہیں وہ کریں گے. ذرا سن لیجئے اور پھر آگے چلتے ہیں. ایک دم شعر سنیے پہلے. پائے نگار آلودہ کہیں سانج کو میر نے دیکھے تھے, صبح تک اب بھی آنکھوں میں اس کی پاؤں تیرے پھرتے ہیں. اب میں جو ہوں, میں کوئی میر کا اتھارٹی تو ظاہر ہے بالکل ہوں ہی نہیں, لیکن میں کوئی 30-40 برس سے تو بالکل دھنسا ہوا ہوں اس سارے پروجیکٹ میں, اور اس کو سب کو لکھا ہوا بھی میں نے. پورے میر کے جو ہیں سارے 27,000 تو نہیں, اس میں سے جو انتخابات ہیں ان کے اشعار میں نے قلم سے لکھ رکھے ہیں, لیکن یہ ایسا یہ میری نظر سے نہیں گزرا اور اس پہ اتنی گفتگو ہو سکتی ہے, کمال ہے. پہلے تو دیکھیے صاحب, یہ ہے کہ پائے نگار آلودہ کا لفظ اس طرح سے استعمال ہونا, آلودہ کی عام طور پہ نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے نجاست کے لیے یا لت پت ہونا وغیرہ. یہاں پہ انہوں نے پازیٹیو سینس میں لکھا ہے, اور پہلے جب معنی دیکھے اس کے تو آلودہ کا مطلب سمپل ہے, ملا ہوا یا مخلوط. تو وہ جیسے بھی آپ باقی دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ پایا آلودہ کہیں سانج کو میر, یعنی سانج شام کو میر نے دے, صبح تک اب بھی آنکھوں میں اس کی پاؤں تھے. فٹ فیٹش ہے تھوڑا سا یہاں, تھوڑا سا خاصا کہ obsession ہو گیا پیر کا. تو ایک تو سانج اور صبح, سانج سویرے کے ساتھ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ صبح میٹر کی وجہ سے کر دیا. مغرب اور فجر ہمارے یہاں ہوتا ہے سن سیٹ, ڈان اور ڈسک, مغرب اور فجر. تو کہتے ہیں شام کو دیکھے تھے, اور کہتے ہیں صبح تک اب بھی. تو اس کا مطلب ساری رات جاگے نہیں میر صاحب اس obsession میں, صبح تک اب بھی, اور اب صبح ہوگی اور اب بھی ساری رات تو پھرتے ہی رہا. آنکھوں میں اس کے پاؤں تیرے پھرتے ہیں, یعنی آپ نے آنکھیں بند کی ہیں, جاگ رہے ہیں, پاؤں پھر رہے ہیں. ایسی خوبصورتی تھی. پائے نگار آلودہ. تو یہ حسن امین وغیرہ سے میک اپ کرا کے نہیں آئی ہوں گی, انہوں نے کوئی ہینا وغیرہ لگائی ہوئی, کوئی نقش دکھا اور وہ نظر آ گئے. اس زمانے میں جھلک کافی ہوتی تھی اس پہ ابسس کرنے کی. تو یہ آپ کو پہلے تو میں نے اس کا مطلب بتایا کہ یہ کیسے کسی فیٹش جو ہے وہ کسی ایک آبجیکٹ کے لیے جو ہے ایک طرح کا obsession ہے بیونڈ دا سیکشول آرگنز. اور اس کے بارے میں بہت شاعروں نے لکھا ہے, یعنی اور یہاں کی ہماری شاعری میں بھی, ویسٹرن شاعری میں بھی, فرینچ شاعری میں بھی, وکٹورین زمانے میں یہ جو میسوکزم اور سیڈزم وغیرہ میں پیر کی لکنگ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیر بڑے جو بھی اپنی تنہائی میں کریں. غالب کا جو ہے بڑا مشہور وہ غزل ہے, جو اس میں جو ایک مسئلہ پاؤں اور پانوں کا جو مسئلہ ہے نا, اس کے بارے میں ابھی بات کروں گا کہ وہ غالب نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے. اس کے ہیں تو 8-10 شعر, میں نے 2-3 مارک کیے تھے کہ دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں, رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. تو یہاں پہ سبمیشن والا ہے یہ کہ سیم تن کے پاؤں, اور تھوڑی سی ایڈمریشن اور تھوڑا سا اس کو اتھارٹی دینے کے لیے. غالب کے یہ میسوکزم کا بڑا قصہ ہے کہ وہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ, ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر. تو یہ بھی یہاں پہ کھینچے باہر لگن سے پاؤں پھینک دیا, ہمیں پیروں کو یعنی سلسلہ نہیں کرنے دیا. بھاگے تھے ہم بہت سو اسی کی سزا ہے یہ, ہو کر اسیر دابتے ہیں راہزن کے پاؤں. بڑا اچھا ہے, یہ مشہور شعر ہے. یہ بڑا سمپل ہے کہ اللہ رضوق دشت نوردی کے بعد مرگ, ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. یہ چلاکی کا ہے شعر, اس میں کیا ہے کچھ شب کو کسی کے خواب میں آیا نہ ہو کہیں, دکھتے ہیں آج اس بت نازک بدن کے پاؤں. یہ سگنیچر غالب ہے. یہ تو غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو, پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں دہن کے پاؤں. یہ مقطع کے حساب سے بڑا عمدہ شعر ہے. ورنہ ایک نرودہ کا بھی شعر ہے فٹ کے. نرودہ کی بڑی اسٹرانگ فیٹشز ہیں, اور بھی اگر اس کی نظمیں وغیرہ سنیے وہ بھی جلدی سے سناؤں گا. اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا بہت ہی انٹرسٹنگ, مور فلمک دین لٹرری بٹ اسٹل وہاں میں نے جانا ہے ضرور. نرودہ کی سن لیجیے کوئک سی نظم کہ when I cannot look at your face, I look at your feet. Your feet of arched bone, your hard little feet, I know they support you, and that your sweet weight rises upon them. Your waist and your breasts, the double purple of your nipples, the socket of your eyes that have just flown away. Your wide fruit mouth,
your red dresses, my little tower, but I love your feet. یہ سن کے مجھے پاکیزہ کے، ہم جب یونیورسٹی میں تھے، بڑا سیمینل مومنٹ تھا جب پاکیزہ ٹیلی ویژن پہ دکھائی گئی، تو ہم سب جو تھے وہ راج کمار کے ڈائلاگس کے بڑے اصیل ہوئے، ہم وہ ڈائلاگ بہت پڑھتے تھے. تو وہ پڑھ کے پھر اب جائیں گے شمس الرحمن فاروقی کا اس شعر کے بارے میں کیا معاملہ ہے. فرماتے ہیں، معاف کیجیے گا اتفاقاً آپ کے کمپارٹمنٹ میں چلا آیا تھا، آپ کے پاؤں دیکھے بہت حسین ہیں، انہیں زمین پر مت اتاریے گا، مائلے ہو جائیں گے آپ کا ایک ہم سفر. چلیے جیسا بھی ہے، یہ میں نے ضرور کرنا تھا. اب اس شعر کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس پہ دیکھیے فاروقی صاحب نے کیا کیا اور ہم نے کیا ڈھونڈا تھا. کہتے ہیں یہ شعر اس قدر دلچسپ ہے کہ اس میں تھوڑی سی خرابی کے باوجود اسے شامل انتخاب کرنے پر مجبور ہو گیا. یعنی فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں میر کا شعر میں خرابی ہے، یہ فراق اور وہ نہیں جو انہیں پسند نہیں، یہ میر کو کہہ رہے ہیں. اب یہ انسٹرکٹیو ہوتی ہے بات. خرابی یہ ہے کہ مصرع اول میں یہ بات کھلتی نہیں کہ معشوق سے تخاطب ہے. پائے نگار آلودہ کہیں سانج کو میر نے دیکھے تھے، یعنی اس میں ایک ابہام رہ گیا ہے کہ وہ معشوق کے نہ ہوں، کسی اور کے ہوں. یہ کہہ رہے ہیں میر نے دیکھے. اس کے برخلاف مصر کی نحوی ساخت ایسی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا کوئی شخص اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی تھرڈ پرسن میں میر نے دیکھے تھے. دوسرے مصرے میں معشوق سے براہ راست تخاطب ہے، لہٰذا مصرتین میں ربط کی کمی ہے. ایک تشریح ضرور ایسی ممکن ہے جیسے کہ آ گیا تھا جس کی روح سے ربط کی یہ کمی رفع ہو جاتی ہے. بہرحال اب مضمون کی ندرت کو دیکھیے اور وجد کیجیے. معشوق کے ہنا آلودہ پاؤں، صرف پاؤں پنڈلیاں بلکہ تخنے بھی نہیں، میر نے گزشتہ شام کہیں دیکھ لیے تھے. یہ بات واضح نہیں ہے کہ واقعہ کہاں اور کس طرح پیش آیا. ممکن ہے کسی نے پالکی سے اترتے وقت پاؤں کی جھلک دیکھ لی ہو. ممکن ہے لڑکی پالکی پر اس طرح بیٹھی ہو کہ ذرا سا پردہ ہٹنے سے اس کے پاؤں نظر آ گئے ہوں. ہم میں سے بہتوں کو وہ زمانے یاد ہوں گے جب ڈولی یا پالکی دروازے پر لگتی تھی اور ڈولی سے دروازے تک پردہ کھنچ جاتا تھا تاکہ بیویوں کو قطعاً بے پردگی نہ ہو. لیکن پردہ چونکہ پوری طرح سے زمین کو چھوتا نہ تھا، اس لیے کبھی کبھی اترتے یا سوار ہونے والیوں کے پاؤں پہ نظر آ جایا کرتے تھے. یہ فاروقی صاحب کی اپنی ایکٹیو امیجنیشن چل رہی ہے یہاں. اس لیے کہ یہ میں رفشاں بھی سنتی ہے، اس لیے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے پڑھنے. اس لیے کبھی کبھی اترتے یا اچھا پھر ساری رات اس کی آنکھ کے سامنے وہی منظر رہا، یا پھر رات بھر جاگنے کے باعث آنکھوں میں سرخی ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا تھا. سرخی ہے جو نگار آلودہ پاؤں سے تعبیر کیا ہے. ایک خفیف سا امکان یہ بھی ہے کہ کہیں شام کی شفق دیکھ لی ہے اور اسے اپنی محویت میں معشوق کے پائے نگارین سمجھ لیا ہے، اور وہی سرخی آنکھوں میں اشک خون بن گئی ہے. اس کی تعلیل یہ ہے کہ معشوق کے پائے نگارین کی سرخی ہے، یعنی شفق. اور وہ میر کے اور بھی اشعار ہیں یہ شفق کی سرخی سے انیٹمیکل ڈیٹیلز کو کنیکٹ کرنا. ایک بہت مشہور شعر ہے، مجھے بہت عرصے پسند تھا، یاد آ جائے پورا. ہاں، کیا کم اس خورشید رو کی جستجو یاروں نے کی، لوہو روتے جو شفق پورب گئے پچھم گئے. یعنی شفق میں جو خون کی جو لالی ہے اس میں. ایک ان کا شعر انہوں نے مینشن کیا ہے فاروقی صاحب نے کہ پیشس دم سحر میرا رونا لہو کا دیکھ. واہ واہ. پیشس دم سحر میرا رونا لہو کا دیکھ، پھولے ہے جیسے سانج وہی یہاں سما ہے. بڑا اعلیٰ، بہت اعلیٰ. یعنی اس میں اختلاج قلب، یعنی بلڈ، یعنی خون کی سرج جیسے پھولے ہے جیسے سانج وہی یہاں سما. لہو جو ہے جو پھول رہا ہے یعنی بلڈ پریشر ہو رہا ہے. واہ 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 واہ. پھولے ہے جیسے سانج، جیسے پورے سانج جب ہوتی ہے شام ایک دم پھیل جاتا ہے، جادو سا. کمال میٹافور ہے جناب. پاؤں اور پھرنے میں بھی ضلع کا لطف ہے. آج کل کے بعد استاد کہتے ہیں، اب یہ وہ ٹیکنیکلٹی جس کے بارے میں ریسرچ کرتا رہا 1-2 ہفتے، کہتے ہیں کہ پاؤں بروزن فعلاً غلط ہے. یا حالانکہ معاملہ یہ ہے، یعنی آج کل کے بعد یعنی جو کلاسک تھے وہ اس کو فعل کے طور پہ لکھتے تھے، یعنی
پانوں، جیسے غالب کے شعر میں پانوں کے کر کے پاؤں، تو پاؤں میں 3 حرف آ جاتے ہیں، اس لیے وہ 4 حرفی ہو جاتا ہے وہ فعلن، جو پاؤں بروزن فعلن غلط ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ بعض جگہ جیسے میر کے اس مصرے میں یہی اچھا لگتا ہے، یا پاؤں پورا کہنا جیسے ہم لکھتے ہیں وہی اچھا لگتا ہے. میں تو اگری کروں گا. یہ میں نے پوچھا لوگوں سے، یہ کن لوگوں نے بنائے یہ قانون، تو بنایا ہمارے جو شاعر جو جدی جو مطلب کھڑکے کے باقاعدہ جو شاعر ہیں کھوٹے والے، انہوں نے بتایا کہ ناسخ ٹائپ لوگ، یگانہ ٹائپ لوگ ماڈرنز میں سے ہیں، اور بحر الفصاحت جو ہے پہلے لکھی گئی تھی ایک غنی کی، اس میں ہیں یہ اصول وغیرہ. لیکن اصولوں کا یہی ہوتا ہے، جو بڑا شعر ہے ان کو ماسٹر کر کے پھر ان کو بینڈ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے. ایک امکان یہ بھی ہے، میں فاروقی صاحب پہ جا رہا ہوں، ایک امکان یہ بھی ہے کہ شام کو جو پاؤں دیکھے تھے وہ کسی اور کے تھے، جو میں کہہ رہا تھا، ان کو دیکھ کر معشوق کے پاؤں یاد آ گئے. یہ امکان اس لیے قوی ہو جاتا ہے کہ نگار دراصل مہندی کو نہیں بلکہ مہندی سے بنے نقش و نگار اور پھول پتی کو کہتے ہیں. مختلف حسینوں کے نگار مختلف طرز کے بھی ہوتے تھے، لہذا یہ امکان یہ ہے کہ کسی اور لڑکی کے پاؤں پر بھی ویسے ہی نقش و نگار ہے جیسے میر کا معشوق اپنے پیر پر بناتا ہے. یعنی ایک اور وہ ہے یہ اس کی کیا توجہ. پاؤں سے یہ دلچسپی اور پاؤں کی خوبصورتی پر یہ فریفتگی فرائڈ کی اصطلاح میں فٹ فیٹیشزم جو ہم کہہ رہے تھے یاد دلاتی ہے. یہ مضمون اور جگہ نظر سے نہیں گزرا. غالب نے البتہ پاؤں سے ذرا اوپر جا کر پنڈلیوں کا مضمون بڑے اشارتی انداز میں باندھا ہے. حالانکہ وہ میں نے جو غزل کہی ہے اس میں بارڈر لائن ہے، فاروقی صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ فارسی کا شعر ہے، میں نے بڑی مشکل سے شاید مسعود سے سیکھ کے فارسی پڑھنا سیکھا ہے اس شعر کو، اور دیکھیے اب بھی میں ٹھیک پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. کہتے ہیں شخصش بخیالم نہ زند پائچہ بالا، ہر چند زجوش ہوسم خون رود ازل از دل. ہر چند زجوش ہوسم خون رود از دل. واہ، اس کا بدن میرے خیالوں میں بھی اپنے پائچے اٹھائے ہوئے نہیں آتا. ہر چند کی خوش حوث، ہر چند کے جوش حوث کے باعث میرا دل خون ہو رہا ہے. جوش حوث جو ہے وہ سرج آف بلڈ کے ساتھ بڑا ہی ایروٹک گیم ہے. میر کے اس شعر میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے، غالب کے بھی شعر میں. شعر زیر بحث کے مصرع اولا میں 30 کی جگہ 28 ماترائیں. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کوئی سمجھائے تو بہت اچھا ہوگا. ممکن ہے میر نے ایسے ہی لکھا ہو. تمام نسخوں میں یہ مصرع اسی شکل میں ملتا ہے جس طرح میں نے درج کیا ہے، یعنی پائے نگار آلودہ کہیں سانج کو میر نے دیکھے تھے. ممکن ہے میر ہی نے لکھا ہو. تمام نسخوں میں اچھا جی. ایسی صورت میں آلودہ بروز مفعولن ہوگا. آلودہ بروز مفعولن میں کوئی قباحت نہیں، لیکن کہیں کا تلفظ کہیں بظاہر بالکل بے بنیاد ہے. نہیں کو ناہی ضرور کر لیتے مثلاً اودھی میں، لیکن کہیں کی جگہ کہیں کا وجود میرے علم میں نہیں. یہ البتہ ممکن ہے کہ اصل مصرع یوں رہا ہو. اب فاروقی صاحب میر کے اندر اپنے آپ کو داغ رہے ہیں اور بڑا وزن بٹھایا ہے انہوں نے مصرع میں. پائے نگار آلودہ کہیں کیا سانج کو میر نے دیکھے تھے. بھائی مان گئے فاروقی صاحب، شاعر بھی تھے. دیکھیے یہ مصرع مجھے تو بہتر لگ رہا ہے. پائے میں بلاسفیمی کر رہا ہوں غالباً کہ میر کے مصرع سے. پائے نگار آلودہ کہیں سانج کو میر نے دیکھے تھے. یہ میر ہوا، یہ فاروقی صاحب سے گیسٹ کر رہے ہیں. پائے نگار آلودہ کہیں کیا سانج کو میر نے دیکھے تھے. ایسے ہی ہے صاحب. اس طرح 30 ماترائیں پوری ہو جاتی ہیں. انشائیہ انداز بھی میر کا مخصوص طرز بھی ہے، لہذا ہو سکتا ہے میری قیاسی ہے قرت درست ہو. اچھا ٹرم ہے قیاسی ہے قرت. بہت مزہ آیا مجھے خاص طور پہ. مائلے ہو جائیں گے. تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ.